ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. صدق الله مولانا العظيم. صدر مجلس، پیر طریقت حضرت صاحبزادہ محمد محبوب الرحمن صاحب دامت برکاتہم، صدر منہاج القرآن علماء کونسل حضرت علامہ مولانا محمد علی نقشبندی صاحب مد ظلہ العالی، جملہ مشائخ اعظام، علماء کرام، مہمانان گرامی قدر، معزز خواتین و حضرات اور عزیزان محترم، اللہ رب العزت کا شکر ہے جس کی توفیق سے ہم آج لیاقت باغ راولپنڈی کے اس تاریخی مقام پر عظیم الشان میلاد مصطفیٰ کانفرنس میں حاضر ہیں، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میں اس عظیم الشان کانفرنس کے اہتمام پر تحریک منہاج القرآن راولپنڈی ڈویژن کی جملہ تنظیمات کو اور کارکنوں کو صمیم قلب سے مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور یقیناً وہ تمام ہزارہا شرکاء اور ہمارے بھائی اور ہماری بہنیں، وہ سب مبارکباد کے مستحق ہیں جو دور دراز سے اور قرب و جوار سے سفر کر کے آج کے اس عظیم اجتماع میں حاضر ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالی اس اجتماع کو اور اس عظیم محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انعقاد کو اور سب خواص و عوام کی شرکت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین پاک کی خیرات سے ہم سب کو مالا مال فرما دے۔ معزز حاضرین، یہ اجتماع چونکہ ماہ ربیع الاول میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت کی خوشی میں سالانہ بنیادوں پر ہوتا ہے،
اور اس کا ایک خاص مقصد ہوتا ہے۔ کہ ہم حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میلاد اقدس کے حوالے سے آپ کی سیرت طیبہ اور آپ کی شان مبارکہ اور آپ کے پیغام عظیم کا ذکر کریں، اور اسے امت مسلمہ کے افراد تک پہنچائیں، اور اس کی روشنی سے اپنے قلب و باطن کو جلا بخشیں، اور اپنی زندگیوں کو ظاہراً و باطناً اصلاح پذیر کریں۔ حضرت علامہ مولانا محمد علی نقشبندی صاحب نے جن جذبات کا اظہار فرمایا، حقیقت یہ ہے کہ وہ صرف اللہ کا کرم اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خیرات ہے، اس میں میرا کچھ نہیں۔ اگر ہزارہا کی تعداد میں لوگ دور و نزدیک سے آتے ہیں تو یہ سب اللہ کے امر سے آتے ہیں۔ وہ چاہے تو سب آ جائیں، وہ چاہے تو کوئی بھی نہ آئے۔ ہماری حیثیت تو اس کی قدرت اور اس کے امر کے سامنے ایک تنکے کے برابر بھی نہیں ہے۔ بے شک اس دور میں تحریک منہاج القرآن پر احیاء اسلام، تجدید دین، اصلاح احوال امت اور اتحاد عالم اسلام کی اس عظیم عالمگیر تحریک پر اللہ رب العزت کا بے پایاں کرم ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نالین پاک کی بے حد و حساب خیرات ہے، اور آقا کی نگاہ کرم ہے کہ آج کے دور میں جہاں دینی قدریں ہماری زندگیوں سے پامال کی جا رہی ہیں، ایمانی اور روحانی ماحول معاشرے سے مدت ہوئی ختم کر دیا گیا ہے۔ معاشرہ ذہنی طور پر، فکری طور پر، نظریاتی طور پر، عملی طور پر سیکولر ڈائمنشن پر، لادینیت کی اور غیر مذہبیت کے رخ پر جا رہا ہے۔ دینی اجتماعات میں آنے کا رجحان لوگوں کا بہت حد تک انتہائی درجہ کم ہو چکا ہے۔ لوگ دنیا پرستی اور مادہ پرستی کی لپیٹ میں آ گئے۔ جماعتیں، تنظیمیں لاکھوں اور کروڑوں روپے خرچ کریں تو تب بھی لوگ مشکل سے کثیر تعداد میں جمع ہوتے، بلکہ ان کو بصد اہتمام ذرائع اور وسائل کے ساتھ جمع کیا جاتا ہے۔ انتخابات کے زمانے میں جب سیاسی تماشا دکھایا جا رہا ہوتا ہے اور سیاسی بازیگر اپنے کرتب دکھا رہے ہوتے ہیں تو ملک میں ایک عجیب ماحول ہوتا ہے۔ اس وقت اکا دکا جگہوں پر لوگ ایک خاص ماحول میں جمع ہوتے ہیں، مگر مذہبی اجتماعات کی طرف آئیں، روحانی مقاصد کے لیے آئیں، ایمان کو جلا دینے کے لیے آئیں،
قلب و باطن میں دین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام اتارنے کے لیے آئے ہیں، اپنے اخلاق، اعمال اور احوال کی اصلاح کا پیغام سننے کے لیے آئے ہیں، اور 10 15 20 50 100 1000 2000 نہیں، ہزارہا کی تعداد میں آئے اور رات بھر جاگیں اور میلوں کی مسافت طے کر کے آئیں اور بغیر کسی دباؤ کے آئیں، بغیر لالچ کے آئیں۔ یہ منظر آج کے دور میں کراچی سے پشاور اور کوئٹہ سے کشمیر تک پاکستان کی سرزمین بلکہ عالم اسلام کی سرزمین کو دیکھا جائے تو جس نمایاں شان کے ساتھ اللہ کا یہ کرم اور صاحب گنبد خضرا کا یہ کرم تحریک منہاج القرآن پر ہے، شاید اس زمانے میں کسی اور پر ہوگا۔ اس میں کسی کی کوئی محنت نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ اس میں میرا بھی کوئی دخل نہیں۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کرم نوازی۔ اللہ پاک اسے قائم رکھے اور اسے ایک عملی حقیقت میں بدل ڈالے کہ وہ بات جسے لوگ سننا پسند کر رہے ہیں اسے اپنانا بھی پسند کر لیں، اور وہ بات جس کو چاہتے ہوئے لوگ کشاں کشاں اس مشن کی طرف آتے ہیں، اس بات کو اپنی زندگی کا مقصد بنا کر مصطفی انقلاب اس دھرتی پر بپا کرنے کے لیے اپنا تن من دھن لٹانے پر بھی آمادہ ہو جائیں۔ یہ وہ بنیادی منزل ہے جس کی طرف ہم نے بڑھنا ہے۔ آج کی گفتگو کے موضوع کے طور پر میں نے قرآن مجید کی ایک آیہ کریمہ تلاوت کی جس میں اللہ تبارک و تعالی نے لوگوں سے خطاب فرمایا، یا ایھا الناس، اے بنی آدم، اے نسل انسانی، پوری کائنات انسانی کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا، قد جاءکم برہان من ربکم، بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے اس کی سب سے عظیم دلیل آ گئی، اور تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے اس کی سب سے بڑی شہادت آ گئی۔ اس مقام پر اللہ رب العزت نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی کو اپنی برہان، اپنی سب سے بڑی گواہی، سب سے بڑی دلیل، اپنی ہستی کا سب سے بڑا ثبوت اور سب سے بڑی شہادت قرار دیا۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، اور پھر اس رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اس نے تمہاری طرف اپنا روشن نور یعنی قرآن مجید بھی بھیجا ہے۔ اس آیت کریمہ کی روشنی میں آج جس موضوع پر میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں اور قرآن مجید کا اور اسلام کا جو سبق آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں، اس کا عنوان ہے قرآن اور حقوق رسالت صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن اور حقوق رسالت، یعنی قرآن مجید نے ہمارے لیے رسالت کے کیا کیا حقوق بیان فرمائے۔ ان حقوق رسالت کو سمجھنے سے مقام رسالت اور مقام مصطفیٰ کی نشاندہی ہوگی۔ قبل اس کے کہ میں اس تصور کی طرف آگے بڑھوں، یہ بات ذہن نشین کر لیجئے کہ اسلام میں نفس رسالت کا مقام کیا ہے۔ اسلام میں نفس رسالت
یا نظام رسالت کا مقام اور اس کی ضرورت اور اہمیت کیا ہے، تاکہ ہم تعلیمات اسلام میں ایک رسول کے مقام کو جان سکیں اور پھر رسول آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقام اور آپ کے مرتبے کی طرف اپنی سوچ کا رخ کر سکیں۔ قرآن مجید نے سورہ انعام میں ارشاد فرمایا وما قدر اللہ حق قدرہ اذ قالوا ما انزل اللہ علی بشر من شیء۔ ارشاد فرمایا کہ ان لوگوں نے، یہودیوں کی طرف اشارہ ہو رہا ہے، اور کفار مکہ اور مشرکین مکہ، فرمایا کہ ان لوگوں نے ما قدر اللہ حق قدرہ، ان لوگوں نے اللہ کی قدر نہ کی، اللہ کی جو قدر انہیں کرنی چاہیے تھی اور اللہ کا جو مقام و مرتبہ انہیں پہچاننا چاہیے تھا اور اللہ کی عظمت اور اس کی حقانیت کا جو حق بجا لانا چاہیے تھا، اس کی روشنی میں ارشاد فرمایا کہ افسوس کہ ان لوگوں نے اللہ کی قدر نہ کی۔ کیوں؟ ارشاد ہوتا ہے اذ قالوا ما انزل اللہ علی بشر من شیء، جب انہوں نے یہ کہہ دیا کہ اللہ نے کسی انسان پر کوئی وحی نہیں اتاری۔ اب یاد رکھ لیں کہ کسی انسان پر وحی کا اتارا جانا اس کو نبوت کہتے ہیں۔ کسی انسان پر وحی کا اتارا جانا اس کو نبوت کہتے ہیں۔ تو ارشاد یہ ہو رہا ہے کہ جب انہوں نے اللہ کے وحی اتارنے کا انکار کر دیا، یعنی انہوں نے نبوت کا انکار کر دیا، تو جب انہوں نے یہ انکار کر دیا کہ اللہ نے کسی پر وحی نہیں اتاری، تو گویا انہوں نے انکار نبوت کر دیا۔ اور اب اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جب انہوں نے نبوت کا انکار کر دیا تو میں کہتا ہوں کہ انہوں نے میری بھی قدر نہ کی۔ یہاں سے نبوت اور رسالت اور مقام توحید کا جو آپس کا رشتہ اور تعلق ہے وہ ظاہر ہو رہا ہے۔ یہ بات ذہن نشین کرنے کے قابل ہے کہ اگر اللہ پاک کسی نبی کو پیدا نہ فرماتا، کسی بھی نبی اور رسول کو اللہ دنیا میں مبعوث نہ کرتا، تو بتائیے کہ وہ اللہ رہتا یا نہ رہتا؟ بولیے نا، آپ بھی بولیے، رہتا۔ اللہ کا اللہ ہونا کسی نبی کو پیدا کرنے کی وجہ سے تو نہیں ہے، کسی کو رسول بنانے کی وجہ سے تو نہیں ہے، وہ تو ان تمام جہتوں، نسبتوں، بعثتوں اور نعمتوں سے مبرہ ہے، بالا ہے، اونچا ہے۔ جب اس نے کوئی نبی نہ بنایا تھا، کوئی رسول نہ بھیجا تھا، وہ تب بھی خدا تھا، اور اگر نہ بناتا تب بھی خدا رہتا۔ تو گویا اللہ کی الوہیت نفس نبوت و رسالت کی محتاج نہیں ہے۔ جب یہ بات واضح ہے تو اب اس کی روشنی میں پھر اس آیت کریمہ کو سمجھیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی فرما رہے ہیں کہ جب ان لوگوں نے میرے نبیوں کا انکار کر دیا، میرے رسولوں کا انکار کر دیا اور نبوت و رسالت کو نہ مانا، تو کیا ہوا؟ ما قدر اللہ حق قدرہ، تو گویا انہوں نے اللہ کی قدر شناسی نہ کی، اللہ کی قدر کا جو حق تھا وہ بھی ادا نہ کیا۔ تو اس آیت کریمہ میں باری تعالیٰ نے نبوت اور رسالت کے انکار کو براہ راست اپنی الوہیت کا انکار قرار دے دیا۔
نبوت و رسالت کی ناقدری کو اللہ پاک نے اپنی توحید اور اپنی وحدانیت کی ناقدری قرار دے دیا ہے، اور نبی اور رسول کے نہ ماننے کو اللہ پاک نے اپنا نہ ماننا قرار دے دیا۔ یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس فرمان کے مطابق جو شخص اللہ کی قدر کرنا چاہے وہ اللہ کے رسول کی قدر کرے، جو اللہ کی عزت کرنا چاہے وہ اللہ کے نبی اور رسول کی عزت کرے، جو اللہ کی توحید، اللہ کی وحدانیت، اللہ کی حقانیت، اللہ کی عظمت اور اس کی قدرتوں کا اقرار اور اعتراف کرنا چاہے وہ اللہ کے بھیجے ہوئے نبیوں اور رسولوں کی عظمتوں کا اقرار کرے۔ گویا جو اللہ کی معرفت حاصل کرنا چاہے وہ اللہ کے مبعوث کیے ہوئے نبیوں اور رسولوں کی معرفت حاصل کرے، اور جسے اللہ کے نبی اور رسول کی معرفت نہیں اسے خدا کی معرفت نہیں، جسے اللہ کے رسول کی قدر نہیں اسے اللہ کی قدر نہیں، جس کے دل میں اللہ کے رسول کی محبت و تعظیم نہیں اس کے دل میں اللہ کی محبت و تکریم نہیں، اور جو اللہ کے رسول کے قریب نہیں گویا وہ اللہ کے قریب نہیں۔ یہ لب لباب یہ ہوا کہ جو اللہ کے رسول کا نہیں بنا وہ خود اللہ کا بھی نہ بن سکا۔ اس آیت کریمہ نے معرفت توحید کے لیے شان رسالت اور شان نبوت کی معرفت کو ناگزیر قرار دے دیا۔ یہ قرآن مجید کا ایک اصول ہے۔ اب اس قرآنی اصول کی میں ایک عملی مثال دینا چاہتا ہوں، اور وہ بھی قرآن مجید سے، کیونکہ آج کی گفتگو کا موضوع ہے قرآن اور حقوق رسالت، سو کوئی ایک بات بھی قرآن سے باہر سے نہیں کرنا، صرف وضاحت اپنی طرف سے کرتا رہوں گا، مگر ہر کہی ہوئی بات جو ہوگی وہ اللہ کا فرمان ہوگا۔ اب اس اصول کی عملی تفصیل ہم قرآن مجید سے لیتے۔ سیدنا یعقوب علیہ السلام کی جب وفات کا وقت قریب آیا تو آپ نے اپنے صاحبزادوں کو جمع کیا، اولاد کو، اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے بیٹوں کو جمع کر کے ان سے پوچھا۔ قرآن مجید بیان کرتا ہے سورہ البقرہ میں، ما تعبدون من بعدی، میرے بیٹو یہ تو بتاؤ کہ میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ سیدنا یعقوب علیہ السلام پوچھ رہے ہیں۔ اب یہاں ایک سوال ہے، اس سوال پر میں سوال کرنا چاہتا ہوں آپ کو سمجھانے کے لیے۔ وہ پوچھ رہے ہیں ما تعبدون من بعدی، میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ اس کا مطلب یہ ہے، تو اتنا تو وہ جانتے تھے کہ ان کی زندگی میں بھی کسی کی عبادت کرتے ہیں۔ یہ سوال نہیں کیا کہ کس کی عبادت کرتے ہو، یہ نہیں پوچھا، تم کس کی عبادت کرتے ہو نہیں پوچھا، پوچھا من بعدی، میرے بعد، جب میں تمہارے سامنے نہیں ہوں گا تو میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ اس کا ایک جواب بدیہی تھا کہ جس کی عبادت اب کرتے ہیں اسی کی عبادت بعد میں بھی کریں گے۔ جواب تو بڑا واضح تھا، یہ کیوں پوچھا گیا؟ آپ کے ذہن میں بات آ گئی؟ جس کی عبادت وہ ان کے سامنے کرتے رہے تھے اور اس وقت بھی کر رہے تھے، بڑا واضح جواب ہے کہ ان کے بعد بھی اسی کی عبادت جاری رکھیں گے۔ اور یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں میں کون کون شامل ہیں آپ کو پتہ ہے؟ سیدنا یوسف علیہ السلام بھی شامل ہیں، اللہ کا پیغمبر بھی شامل ہے۔ تو کیا ضرورت پیش آئی اس اولاد سے کہ جس میں نبی بھی ہیں اور جن کو راہ ہدایت مل چکی ہے، ان سے یہ پوچھنے کی کہ میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ تو اس سوال کا ایک خاص مقصد تھا، مقصد وہ جواب تھا، ان کی زبان سے وہ جواب کہلوانا اور اس جواب کو امت محمدی کے لیے قرآن کا درس بنا دینا۔
یعقوب علیہ السلام کے صاحبزادگان جواب دیتے ہیں نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا ونحن لہ مسلمون. فرمایا ابا جان ہم اس معبود کی اس رب کی عبادت کریں گے جو آپ کا رب ہے. ہم آپ کے رب کی عبادت کریں گے اور آپ کے آباء و اجداد جن میں حضرت ابراہیم ہوئے اور حضرت اسماعیل ہوئے اور حضرت اسحاق علیہ السلام ہوئے ان کے رب کی عبادت کریں گے. اور وہ ایک رب ہے, ایک ہی الہ اور ایک ہی معبود ہے. وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ, اور ہم تو صرف اسی کو ماننے والے ہیں. ہم تو صرف اسی کو ماننے والے ہیں. یہ جواب تھا. حاضرین محترم, آج کا موضوع سمجھنے کے لیے اس جواب کے اندر جو ایک فلسفہ, قرآنی فلسفہ ہے, اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. جواب دیا جا رہا ہے, یہ بھی کہہ سکتے تھے ابا جان نعبد اللہ الہا واحدا ونحن لہ مسلمون, ہم اللہ کی عبادت کریں گے وہ جو ایک رب ہے اور اسی کو مانتے. یوں بھی کہہ سکتے تھے اسی رب کی عبادت کریں گے جو ساری کائنات کا خالق و مالک, اسی رب کی عبادت کریں گے جس کی اب کر رہے ہیں. 100 جواب ہو سکتے تھے اور جو جواب بھی ہوتا صحیح ہوتا, مگر انہوں نے صرف یہ جواب دیا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق, آپ کے رب کی عبادت کریں گے اور آپ کے آباء و اجداد جن میں حضرت ابراہیم, اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام انبیاء ہیں, ان کے رب کی عبادت کریں گے اور وہ ایک رب ہے اور ہم تو اسی کو ماننے والے ہیں. جواب کا لب لباب, نچوڑ اور مغز یہ تھا. نیوکلیس جواب کا نیوکلیس یہ ہوا, وہ سمجھ گئے کہ ابا جان یعنی سیدنا یعقوب علیہ السلام رب کے بارے میں نہیں پوچھنا چاہتے, اس پر تو کلیئرٹی ہے, اس کے بارے میں انہیں معلوم ہے کہ ہم کس کی عبادت کرتے ہیں, ان کی آنکھوں کے سامنے سب کچھ ہو رہا ہے. وہ اس کی پہچان کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہیں, وہ رب کے بارے میں نہیں پوچھ رہے بلکہ رب کی پہچان کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہیں. رب کا پتہ ہے کہ کس کی عبادت کر رہے ہیں, اس لیے جو جواب دیا اس میں زور پہچان پر تھا. جواب میں زور پہچان پر تھا. فرمایا ابا جان یہ نہ سمجھیں کہ ہم کسی ایسے رب کی عبادت کرتے ہیں یا کریں گے جسے ہم نے اپنے ذرائع سے جان لیا ہو, جسے ہم نے اپنے وجدان سے, اپنے علم سے, اپنی عقل و خرد سے, اپنے فہم و فراست سے, اپنے دلائل سے, براہین سے, استدلال سے, استنباط و استخراج سے, اپنی قوت اور صلاحیت سے جان اور پہچان لیا ہو. نہیں ابا جان, ہم اب بھی اسی رب کی عبادت کرتے ہیں اور آپ کے بعد بھی اسی رب کی عبادت کریں گے جس کی پہچان آپ نے کرائی ہے, جس کا رب ہونا آپ نے بتایا ہے, جس کی شناخت آپ نے کرائی ہے, جس کی معرفت اے اللہ کے نبی آپ کے ذریعے سے ہوئی ہے. اور اسی رب کی عبادت کریں گے جس رب کی معرفت حضرت ابراہیم نے کرائی تھی, جس رب کی شناخت حضرت اسماعیل نے کرائی تھی, جس رب کی پہچان حضرت اسحاق نے کرائی تھی. الہم واحدہ, ہم اسی ایک رب کو جانتے ہیں جس رب کا رب ہونا ہمیں نبوت کے واسطے سے معلوم ہوا ہے, جس کا ایک ہونا ہمیں نبوت اور رسالت کے ذریعے سے معلوم ہوا ہے. وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ, ہم کسی اور کو نہیں جانتے, ہم تو صرف اسی ہی کو مانتے ہیں جس کا رب ہونا نبیوں نے بتایا. ہم تو اسی کو معبود مانتے ہیں جس کا معبود ہونا رسولوں نے بتایا ہے. حضرت یعقوب علیہ السلام خوش ہو گئے. اب یہ ایک سوال تھا, ایک جواب تھا. بات ہوئی, وقت گزر گیا, اس کو قرآن مجید کا مضمون کیوں بنا دیا گیا؟
قرآن مجید کا مضمون بن گیا۔ یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے پوچھا تھا، بیٹوں نے ان کو جواب دیا تھا، بات ختم ہو گئی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس گزرے ہوئے دور کی ایک بات کو قرآن مجید کا مضمون کیوں بنا دیا اللہ پاک نے؟ قرآن مجید کا مضمون بنانے کا مقصد یہ ہے کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اپنی امت کو بتا دیں، ان نبیوں کا طریقہ بتا دیں، انبیاء اور رسل اور ان کے پیروکاروں کا طریقہ بتا دیں کہ اگر میری وحدانیت، میری ربوبیت، میری الوہیت اور میری توحید کی معرفت کوئی حاصل کرنا چاہتا ہے، حتیٰ کہ کوئی مجھے رب ماننا چاہتا ہے اور کوئی مجھے اپنا معبود جان کر میری عبادت کرنا چاہتا ہے، فرمایا یہ سب کچھ تب قبول ہوگا کہ اگر وہ میرا رب ماننا بھی نبوت اور رسالت کے ذریعے سے ہو، اگر میرا معبود جاننا بھی رسالت کے ذریعے سے ہو، اگر میری توحید کی معرفت بھی رسالت کے ذریعے سے ہو، اگر میری بارگاہ تک رسائی بھی رسالت کے ذریعے سے ہو، وہ لوگ آپ کی امت میں صاحب ایمان ہوں گے اور ان کا ایمان قابل قبول ہوگا جو مجھے رب مانیں گے مگر مصطفیٰ کا رب جان کر۔ نعبد الہک، ہم آپ کے رب کو مانتے ہیں اور اس کی عبادت کرتے ہیں۔ نعبد الہک کے الفاظ امت محمدیہ کو سنائے گئے کہ وہ اولاد یعقوب تھی۔ انہوں نے کہا ابا جان ہم حضرت یعقوب کے رب کو مانتے ہیں۔ اے امت مصطفیٰ، تمہارے لیے قرآن کا مضمون اس لیے بنایا کہ میں کہتا ہوں جو مجھے ماننا چاہتا ہے مصطفیٰ کا رب کہہ کر مانے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ جو مجھے ماننا چاہتا ہے وہ محمد کا رب کہہ کر مانے، جو مجھے پہچاننا چاہتا ہے وہ مصطفیٰ کا رب جان کر پہچانے، جو میری بارگاہ میں سجدہ سجود سر سجود جھکانا چاہتا ہے وہ واسطہ رسالت سے جھکائے، جو میرے قریب آنا چاہتا ہے وہ مصطفیٰ کے قدموں کے توسط سے آئے۔ اسے قرآن مجید کا مضمون بنایا تاکہ تعلق توحید میں رسالت کی ناگزیریت ثابت ہو جائے، تعلق توحید اور معرفت توحید میں واسطہ و وسیلہ رسالت کی ناگزیریت ثابت ہو جائے۔ پھر قرآن مجید نے سورہ آل عمران میں بیان فرما دیا، قل صدق اللہ فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا۔ فرما دیجئے، تم کہتے ہو نا اللہ سچا ہے، فرما دیجئے اللہ سچا ہے، اور حکم دیا اگر تم واقعتاً اللہ کو سچا مانتے ہو، اللہ کو سچا مانتے ہو تو اللہ کو سچا ماننے کا کوئی ثبوت بھی تو دو نا، کوئی گواہی، کوئی ثبوت، دلیل بھی دو جس سے پتا چلے کہ ہاں تم اللہ کو سچا مانتے ہو۔ ہاں باری تعالیٰ، تو آپ کو سچا ماننے کا ثبوت کیا ہے؟ فرمایا فاتبعوا ملت ابراہیم، ابراہیم کے طریقے کی پیروی کر لو۔ اگر رب کو سچا مانتے ہو تو ابراہیم والے بن جاؤ، اگر رب کو مانتے ہو تو مصطفیٰ والے بن جاؤ، اگر رب والا بننا چاہتے ہو تو رسول والا بن جاؤ۔ یہ بنیادی تصور ہے رسالت کا جو قرآن مجید نے دیا ہے۔ آج کے دور میں ہائے ہائے ہائے، دو حملے بڑے خطرناک امت مسلمہ پر ہو رہے ہیں، ایک اندرونی حملہ ہے اور ایک بیرونی حملہ۔ اندرونی حملہ مسلمانوں کے اندر عقیدہ اور ایمان پر ہے، اور بیرونی حملہ امت مسلمہ پر اور عالم اسلام پر اسلام کے نظریہ اور ثقافت پر ہے۔
مسلمانوں کے ایمان پر اندرونی حملہ مسلمان ہی مسلمان پر کر رہے ہیں. اندرونی حملہ مسلمانوں پر مسلمان کر رہے ہیں اور بیرونی حملہ کافر اور مشرک اور دین کے دشمن کر رہے ہیں. ایمان پر ہونے والا اندرونی حملہ آج میں یہ بات علی وجہ البصیرت کہہ رہا ہوں. اے اہل اسلام اور اہل پاکستان، آپ کو اندازہ نہیں اس بات کا. لوگ آپس کے جھگڑوں میں مذہبی حلقے، دینی حلقے، مسلک، مدرسے، مکاتب آپس کے جھگڑوں، فتووں اور دنگے اور فساد میں مشغول ہیں. مسلمان خواب غفلت میں ہیں اور اس بات کا، اس کی شدت کا اندازہ نہیں کہ امت مسلمہ کی نوجوان نسل پر پاکستان کے لوگ یا بعض علماء اور واعظین اور مبلغین، بعض فتووں کے خوگر لوگ گھڑے کی مچھی کی طرح اپنے مسجد اور مدرسہ کی چار دیواری سے باہر دیکھنے کی صلاحیت نہیں رکھتے. انہیں خبر نہیں کہ ان کے محدود ماحول کے باہر دنیا میں کیا ہو رہا ہے. لوگوں، گھر سے باہر نکل کے دیکھو، مشرق سے مغرب تک اطراف و اکناف عالم میں امت مسلمہ کے عقائد میں جو تغیرات آ رہے ہیں، جو تبدیلیاں آ رہی ہیں، اور نئی نسلیں نسبت محمدی سے جتنی محروم ہو رہی ہیں، ادب و تکریم رسالت جس طرح ان کے سینوں سے نکالا جا رہا ہے، ربط نبوت جس طرح ایمانوں سے ختم کیا جا رہا ہے، اہمیت نبوت و رسالت جس طرح عقیدہ توحید سے کاٹی جا رہی ہے، اور لوگوں کے دلوں سے عشق رسول، ادب رسول، تعلق رسول، یہ رشتے، یہ جذبات، یہ تصورات جس طرح جڑوں سے اکھاڑے جا رہے ہیں، آپ کو اس کا اندازہ تک نہیں ہے. ایک خطرناک حملہ ہے جو عالم عرب میں، عالم مغرب میں، یونیورسٹیوں میں، کالجوں میں، مدارس میں آج مشرق سے مغرب تک ایک خوفناک طوفان کی طرح امت مسلمہ کی نئی نسلوں کے ایمان کو لپیٹ میں لے رہا ہے. اس خطرناک طوفان کا مقابلہ وہ علماء اور ہمارے وہ بھائی اور دین کی خدمت کرنے والے دوست جو اپنے مزاجوں کی شدت کے باعث یا نادانی کے باعث سمجھ رہے ہیں کہ فتوے کے زور سے طوفان کو روکا جائے گا. فتوے کی لٹ سے نہ کوئی طوفان رکا ہے نہ رکتا ہے. سختی سے نہ کوئی قائل ہوا ہے نہ ہوتا ہے، نہ کبھی ذہن بدلتے. اس خول سے نکل آؤ. آج نوجوان نسل کا ایمان بچانے کے لیے، ان کے ربط رسالت کو بچانے کے لیے، ان کی نسبت نبوت کو بچانے کے لیے، آقا دو جہاں کی بارگاہ سے ان کی غلامی، عشق، محبت، ادب و تکریم کے تعلق کو بچانے کے لیے آج قرآن مجید کے دلائل کی طاقت کے ساتھ میدان میں آنا ہوگا. سنت اور حدیث نبوی کے دلائل کی طاقت سے آنا ہوگا، عقلی دلائل کی طاقت سے آنا ہوگا. آج وہ جنگ علم کی، فکر کی، دلیل کی روشنی سے لڑی جائے گی. فتویٰ بازی کی لٹھ اور ڈنڈوں سے نہیں لڑی جا سکتی. اور دوسرا حملہ امت مسلمہ کی تہذیب و ثقافت پر اور فکر و نظریہ پر ہو رہا ہے. امت مسلمہ کو اسلام کی ثقافت سے محروم کرنے کی سازشیں ہو رہی ہیں. یہ قاہرہ کانفرنس اسلام پر اس بیرونی حملے کی ایک کڑی تھی، اور یہ چائنا کی بیجنگ کانفرنس اسلام پر ہونے والے فکری، نظریاتی، تہذیبی اور ثقافتی حملے کی دوسری کڑی ہے، جس کا نام
حقوق نسواں کا تحفظ ہے، جس کا نام عورت کو آزادی اور مساوات دلوانا ہے، جس کا نام دنیا کے معاشروں کو غیر مذہبی معاشرہ بنانا ہے۔ مگر ارے آپس میں لڑ لڑ کے مر جانے والوں، کبھی آپ نے سوچا کہ آقا علیہ السلام کی امت کے خلاف عالمی سطح پر کتنی گھناؤنی سازش ہو رہی ہے؟ عالم اسلام کے خلاف، ہمارے ایمان اور اسلام کے خلاف سامراجی طاقتیں، استعماری طاقتیں، مغرب کی طاغوتی طاقتیں، امریکہ کے نیو ورلڈ آرڈر کے تحت اور یو این او کے عالمی دہشت کے کفالت اور سائے کے نیچے عالم اسلام سے اسلام کی تہذیب و ثقافت کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ یہ کہنا کہ دنیا کے معاشروں کو غیر مذہبی بنایا جائے، کبھی آپ نے غور کیا کہ غیر مذہبی معاشرہ بنانے کا خیال کس کے مذہب کے خلاف سازش ہے؟ پوری مغربی دنیا میں، پورے عالم عیسائیت میں کوئی معاشرہ مذہبی معاشرہ نہیں رہا، وہ پہلے سے ہی نہیں ہے۔ کیا وہ مغرب کو غیر مذہبی معاشرہ بنانا چاہتے ہیں؟ بتائیے۔ مغرب میں تو مذہبی معاشرہ مدت سے ختم ہو چکا، کیا وہ مشرق کو غیر مذہبی معاشرہ دینا چاہتے ہیں؟ جاپان تک، مشرق بعید تک، سارے مشرقی ممالک، خواہ اس میں ہندو مذہب ہو، بھارت ہو، خواہ اس میں چائنا ہو، خواہ اس میں کوریا ہو، خواہ رشیا ہو، خواہ جاپان ہو، آسٹریلیا ہو، افریقہ ہو، امریکہ ہو، کینیڈا ہو، یورپ ہو، اسکینڈینیویا ہو، پوری کی پوری شرق سے غرب تک دنیا انسانیت کا پورا گلوب دیکھے، سوائے اسلام کی دنیا کے اس وقت پورے عالم انسانیت کا کوئی معاشرہ مذہبی معاشرہ نہیں ہے۔ عالم اسلام کے حکمران بے ہوشی کی نیند سے نکلیں، غفلت کی نیند سے بیدار ہو اور سوچنے اور سمجھنے کی خدا ان کو توفیق دے کہ کیا ہو رہا ہے۔ یہ اعلان کہ غیر مذہبی معاشرہ بنایا جائے، یہ اسلام کے خلاف اعلان جنگ کر دیا گیا ہے، چونکہ مذہبی معاشرہ صرف عالم اسلام میں، مذہبی معاشرہ فقط عالم اسلام میں ہے۔ نہ ہندوؤں کے پاس مذہبی معاشرہ رہا، وہ سیکولر ہیں، نہ عیسائیوں کے پاس، نہ دنیا کے کسی اور، نہ بدھ مت کے پاس، وہ لوگ سیکولر ہیں۔ آج یو این او اپنی زیر سرپرستی کانفرنس کروا رہا ہے اور مسلمان ممالک کے وفد شامل ہیں اس میں، اور ان کے ایجنڈے پر ہے غیر مذہبی معاشرہ بنانے کی کوشش کرنا۔ اسلام کے خلاف سامراجی طاقتوں نے اعلان جنگ کر دیا ہے۔ مسلمان حکمرانوں، حیف ہے تمہاری بے حمیتی پر، بے ضمیری پر کب تک غفلت کی نیند سوتے رہو گے؟ اٹھو، ایک عالمی سطح پر اسلام کے دفاع کے لیے جہاد کا وقت آ گیا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، الجہاد الجہاد۔ عورت کے حقوق کے نام سے یہ کہنا کہ اسے جنسی آزادی دے دی جائے، جنسی آزادی کا مطالبہ، جنسی آزادی اسلام کے سوا باقی سارے معاشروں میں پہلے سے ہے۔ سوچنے والی بات ہے، میں تجزیہ دے رہا ہوں۔ یہ ایجنڈا کس مسئلے پر ہے؟ یہ سارا ایجنڈا اسلام کے خلاف۔ امریکہ میں پہلے جنسی آزادی، یورپ میں پہلے جنسی آزادی، اسکینڈینیویا میں پہلے جنسی آزادی، بھارت اور جاپان تک پہلے جنسی آزادی، ان میں حلال اور حرام کا تصور ہی نہیں۔ 60% بچے ان ملکوں میں پہلے حرام سے پیدا ہو رہے ہیں، حرام کاری سے 60% بچے۔ تو وہاں تو جنسی آزادی، صرف عورت کی مرد کی رضامندی چاہیے، آزادی ہے جنسی۔ تو جب پوری دنیا میں جنسی آزادی، تو اب عورت کی جنسی آزادی کا مطالبہ کس سے کیا جا رہا ہے؟ صاف ظاہر ہے انہی معاشروں سے جہاں جنسی آزادی نہیں، اور وہ اسلامی معاشرے، وہ عالم اسلام ہے۔
اللہ نے آپ کو عقل دی ہے، فہم دیا ہے، شعور دیا ہے، یوں تو ساری باتیں آپ سب کو سمجھ آتی ہیں، یہ کیوں نہیں سمجھ آتی؟ مسلم معاشرے کو حرام کاری اور بدکاری کا معاشرہ بنایا جا، یہ مطالبہ ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ دوہرے حملے ہیں عالم اسلام پر، اندرونی اعتقادی اور ایمانی حملہ ہے، تاکہ امت کا ربط سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس سے عشق، محبت، ادب و تعظیم کا ربط کٹ جائے، اور خارجی حملہ تہذیب و ثقافت پر تاکہ مسلمان بے غیرت، بے حیا اور بے ثقافت قوم کی طرح جئیں۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے رسالت کو ناگزیر ذریعہ اللہ کی قدر شناسی اور اس کی وحدانیت اور اس کی الوہیت اور اس کی توحید کی پہچان کا قرار دیا۔ یہ عمومی بیان تھا قرآن مجید کا۔ اب رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آتے، جب اللہ رب العزت نے ہر دور میں ہر نبی اور رسول کو نعبد الہک و الہ آبائک کے تحت ہر نبی اور رسول کو جب اللہ پاک نے اپنی معرفت اور اپنی عبادت کا ناگزیر ذریعہ و وسیلہ قرار دے دیا، تو رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام قرآن میں کیا ہے؟ سو یہ حکم امت مسلمہ کے لیے بھی کہ ہمارے ایمان کا مرکز و محور بھی حضور علیہ السلام کی ذات۔ تحریک منہاج القرآن جب ماہ ربیع الاول آتا ہے تو پاکستان کے تمام کیپٹلز پر عظیم الشان میلاد مصطفیٰ کانفرنسز منعقد کرتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تمام اضلاع میں، شہروں میں، قصبوں دیہاتوں تک ہزار ہا کی تعداد میں محافل میلاد منعقد کرتی۔ ابھی مجھے اعجاز خان صاحب نے بتایا کہ ادارہ منہاج القرآن پشاور کے تحت صرف پشاور شہر میں مسلسل 60 راتوں تک محافل میلاد مصطفیٰ ہو رہی ہے۔ 60 راتوں تک، 2 ماہ تک، یہ صرف پشاور شہر کی بات، محافل میلاد مصطفیٰ ہو رہی ہے۔ جی 60 بتائیں۔ اور یہ کیفیت پورے پاکستان میں ہی نہیں بلکہ پورے عالم میں ہے، ہر کوئی مناتا ہے، مگر اللہ پاک نے جو امتیاز اور جو انفرادیت آقا کی اس غلامی کی تحریک منہاج القرآن کو عطا کی، وہ اللہ پاک کا اپنا فضل ہے جو اس کے حصے میں آئے۔ یہ آپ کے نالج کے لیے بتانا چاہتا ہوں، تحدیث نعمت کے طور پر۔ تحدیث، آپ کو معلوم ہے کہ پچھلے چند سالوں سے 12 ربیع الاول کی صبح 31 توپوں کی سلامی ہوتی ہے اسلام آباد میں، اور جو 4-5 کیپٹل ہیں صوبائی ہیڈ کوارٹرز، وہاں 21 توپوں کی سلامی ہوتی۔ پہلے مرکز میں 21 اور صوبوں میں 11 توپوں کی سلامی تھی، اب 31 اور 21 توپوں کی سلامی ہوتی ہے 12 ربیع الاول کی صبح۔ یہ پتہ ہے آپ کو؟ بولیے۔ مگر یہ پتہ ہے کہ یہ جو عمل خیر شروع ہوا، کب سے شروع ہوا اور کیسے، یہ پتہ ہے؟ یہ نہیں معلوم، اور افسوس کہ اپنے اکابر کو بھی معلوم ہے۔ جنرل ضیاء، یہ تاریخی واقعہ بیان کر رہا ہوں، آفیشل ریکارڈ ہے، سرکاری ریکارڈ، اور ہیڈ کوارٹر پر حکومت کے گھر میں بیٹھ کے بتا رہا ہوں۔ جنرل ضیاء الحق صاحب کا دور تھا، میں نے تحریک منہاج القرآن کے پلیٹ فارم سے تحریک چلائی تھی۔ پاکستان کی پوری تاریخ میں اس سے قبل میلاد پاک کے دن توپوں کی سلامی کا رواج نہیں تھا۔ پاکستان میں توپوں کی سلامی نہیں ہوا کرتی تھی حضور کے میلاد پاک پر، 14 اگست کو ہوتی تھی۔ آپ کو یاد آ گیا ہوگا، ایک پوری تحریک بپا کی تھی، اور 60 سے 70 جلسوں سے میں نے ملک بھر میں خطاب کیا تھا، اور قدیم تاریخی حوالہ جات دے کر، مکہ معظمہ کے حوالے دے کر، پرانے عثمانی ترکوں کے زمانے کے حوالے دے کر مطالبہ کیا تھا اور زور لگایا تھا کہ وہ ملک
جو آقا کے میلاد کے دن 21 توپوں کی سلامی نہ دے حضور کی ولادت کی تکریم میں، اور اپنی آزادی کے دن توپوں کی سلامی دے تو لعنت ہے اس آزادی کی توپوں پر۔ یہ میرے الفاظ تھے۔ جو اپنی آزادی کے دن کو زیادہ اہم اور لائق مبارکباد اور لائق تکریم جانے، اور ولادت مصطفیٰ کے دن اس کی توپیں بند رہیں، وہ سلامی نہ دیں، جو مروج دنیا کا طریقہ ہے اعزاز و اکرام کا۔ پھر ٹیلی گرام بھیجے، مطالبہ کیا۔ الحمدللہ تعالی 11 ربیع الاول کا جب دن آیا، عشاء کی نماز کے وقت 9 بجے کے خبرنامہ میں اس وقت کے صدر پاکستان مرحوم کی طرف سے مطالبہ منظور کرتے ہوئے رات کو اعلان کر دیا گیا کہ پہلی مرتبہ کل صبح 12 ربیع الاول 21 توپوں کی سلامی ہوگی۔ آپ مبارکباد کے مستحق ہیں، تحریک منہاج القرآن کے کارکن مبارکباد کے مستحق ہیں کہ اللہ پاک نے یہ غلامی اور خدمت کا شرف بھی آپ کو بخشا تھا۔ اور آج 31 توپوں کی سلامی مرکز میں، 21 کی سلامی صوبائی مراکز پر اس سال سے تسلسل سے جاری ہے، اور یہ قیامت تک جب تک اللہ اس ملک کو آباد رکھے اور سلامت رکھے، آقا کے میلاد کے دن جو توپوں کی سلامی ہوگی، اس خوشی کے اظہار کا ثواب تحریک منہاج القرآن کی نسلوں کو ملتا رہے گا۔ یہ میں نے آج آپ کو آپ کے ریکارڈ میں یہ بات لانے کے لیے آفیشلی ایک فیکٹ ہے، تاریخی حقیقت جو بیان کر دی۔ مقصد از کرنے کا یہ تھا، کسی کے ماننے نہ ماننے، متفق ہونے مختلف ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑا کرتا، کوئی فرق نہیں پڑا کرتا، اور اختلاف کرنے والوں سے کبھی رب کے فضل رکا نہیں کرتے، اور جھگڑا کرنے والوں اور مخالفت کرنے والوں سے آقا کی جو خیرات گنبد خضرا سے آ رہی ہو وہ کبھی منقطع نہیں ہوا کرتی، بلکہ حسد جتنا بڑھتا ہے رب کا کرم اس سے بھی زیادہ ہوتا ہے، اللہ کا کرم اس سے زیادہ ہوتا ہے۔ امام اعظم سیدنا ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا معمول تھا، اگر ان کو پتا چلتا کہ کوئی شخص، عام شخص کو کیا ان سے اناد اور حسد ہو سکتا تھا، صاحب ظاہر ہے اس دور کے اہل علم ہی کرتے تھے نا، ایک عام شہری کو امام اعظم سے کیا حسد ہوگا؟ اس دور کے جو اہل علم تھے جو حسد کرتے، اپنی مجلسوں میں ان کو برا بھلا کہتے، اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو جب پتا چلتا کہ فلاں مجلس میں فلاں شخص نے آج مجھے برا بھلا کہا، میرے خلاف بات کی، آپ گھر جا کر کوئی تحفہ پلیٹ میں اور کچھ کھانا، کوئی چیزیں تحائف کے طور پہ اس کے گھر بھجواتے اور کہتے کہ میں آپ کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں اور یہ تحفہ قبول کر لیں کہ آپ نے مجھ پر احسان کیا۔ وہ شرمسار ہو کے کہتا کہ میں نے تو گالیاں دی تھی، برا بھلا کہا تھا، احسان کیا کیا؟ آپ نے کہا احسان یہ کیا کہ آپ نے گھر بیٹھے اپنی جگہ مجھے برا بھلا کہا، آپ کے اس عمل سے آپ کی اپنی نیکیاں گئیں اور وہ نیکیاں بھی مجھے مل گئیں، آپ برا بھلا کہتے رہے، اس کے صدقے رب میرے گناہ معاف کرتا رہا۔ تو آج اپنی نیکیاں کسی اور کو کون دیتا ہے، اور مفت میں دوسرے کے درجات کون بلند کرتا ہے؟ آپ نے یہ احسان کیا، اس لیے میں نے شکریہ ادا کر کے بھیجا ہے۔ اس لیے میں تحریک منہاج القرآن کے کارکنوں سے اور قائدین سے کہوں گا کہ جو لوگ اس مشن کو یا ہمیں برا بھلا بھی کہتے ہیں، آپ اس پر اللہ کا شکر ادا کیا کریں کہ وہ ہماری خیر کر رہے ہیں، ہمارے گناہ بخشواتے ہیں اور اپنی نیکیاں ہمارے پلڑے میں منتقل کرتے رہتے ہیں۔ یہ خسارے کا سودا نہیں، اچھا سودا ہے، نفع کا سودا ہے۔ ہمیں ان چیزوں کی طرف توجہ دینے کی بجائے اپنی منزل پر توجہ مرکوز رکھنی ہے، اپنے راستے پر توجہ دینی ہے۔ ہمارا راستہ لمبا اور منزل عظیم ہے، ہمارا کام ابھی بہت بڑا ہے۔ ابھی نوجوانوں کے دلوں میں عشق مصطفیٰ کی تپش آئی ہے، ابھی مصطفی انقلاب کا ایک ہلکا سا شعور آیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں مصطفی انقلاب کے سپاہیوں، ابھی ہم نے اپنے سفر کا مشکل سے 10% حصہ مکمل کیا ہے۔ کتنا؟ ابھی 10% حصہ مکمل کیا ہے، سفر انقلاب کا 90% حصہ باقی ہے۔ دائیں بائیں کسی طرف توجہ نہ دو،
یکسو ہو کر اپنے تن من دن کا سامان لے کر رب کی رضا کو آنکھوں میں رکھو، دل کی نگاہ گنبد خضرا پہ جمائے رکھو، اور اپنے جگر کا خون، اپنے دل کا خون، اپنا خون پسینہ جان کا ایک قطرہ ہتھیلی پہ لے کر سوئے منزل انقلاب مصطفی بڑھتے رہو اور اس وقت کی طرف بڑھو کہ جب طاغوتی طاقتوں کا اندھیرا چھٹ جائے اور مصطفی انقلاب کا سویرا شروع ہو جائے۔ اس مصطفی انقلاب کے لیے لوگوں محنت کرو۔ خالی نعروں سے انقلاب نہیں آتے، خالی جذبات سے انقلاب نہیں آتے، خالی عقیدت مندیوں سے انقلاب نہیں آتے، خالی ہاتھ چومنے سے انقلاب نہیں آتے، خالی دعاؤں سے نہیں آتے، انقلاب محض کرامتوں سے نہیں آتے۔ اگر فقط برکتوں اور کرامتوں سے انقلاب آتے تو رب کائنات اپنے محبوب مصطفیٰ کا وطن نہ چھڑاتا، مکہ کی سرزمین سے مصطفیٰ ہجرت کر کے مدینہ نہ جاتے، میرے مصطفیٰ کے گھر کا محاصرہ نہ ہوتا، آقا غاروں میں نہ رہتے، بدر بپا نہ ہوتا، احد بپا نہ ہوتا، خندق نہ کھدتی، حنین اور طائف کے مارکے نہ ہوتے، صحابہ کرام کی گردنیں نہ کٹتی، خون نہ بہتے، مصطفیٰ کے دندان مبارک شہید نہ ہوتے، رخسار پاک زخمی نہ ہوتے۔ ارے یہ سارا سفر قربانیوں کا سفر ہے، امتحانات کا سفر ہے، آزمائشوں کا سفر ہے۔ آپ پھولوں کی سیج پر چلنے والے ہیں، آپ کو خبر نہیں کہ قربانیاں کیسے ہوتی ہیں۔ پاکستان اقوام عالم میں تباہی اور ذلت کے آخری کنارے پر پڑے ہوئے چند ملکوں میں سے ایک ہے جہاں جہالت انتہا کی، تاجروں میں بے ایمانی، حکمران کرپٹ، سیاستدان پرلے درجے کے بے ایمان، اسمبلیوں کا تماشا الا ماشاء اللہ، عوام بے شعور۔ یہ راز کوئی اب راز نہیں، سب اہل گلستان جان گئے، ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے، انجام گلستان کیا ہوگا۔ اے پاکستانی قوم، اٹھ، شعور کا سفر طے کر، تعلیم کی منزل کی طرف بڑھ، اور اے نوجوانان ملت، وقت ہے اپنے کردار کو بہتر کرو، سیرتوں کو بہتر کرو، اپنی جبینوں کو سجدوں کی لذت دو، دلوں کو اللہ کے عشق میں تڑپاؤ، راتوں کو جاگنا سیکھو، اپنے کردار کو پاکیزگی اور طہارت دو، اپنے اخلاق بہتر کرو، اعمال و احوال بہتر کرو، استقامت کے پہاڑ بن جاؤ، اور ہر باطل طاقت سے اس طرح ٹکرا جاؤ کہ وہ خس و خاشاک کی طرح راستے سے ہٹتی چلی جائے۔ یہ سفر آسان ہو جائے گا اگر عشق مصطفیٰ کا چراغ جل پڑا، عشق رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا چراغ جل پڑا، دیا جل پڑا، اس کی روشنی سے اندھیرے چھٹنے لگ جائیں گے۔ اس لیے محنت ہو رہی ہے کہ وہ دیے جلائے جائیں، عشق رسول کے چراغ جلائے جائیں، دل عشق رسول میں تڑپائے جائیں، آنکھیں عشق رسول میں برسائی جائیں، راتیں عشق رسول میں گرمائی جائیں، زندگیاں عشق رسول کی آنچ پر تپائی جائیں۔ اللہ پاک نے فرمایا انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا لتؤمنوا باللہ ورسولہ، بے شک اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے آپ کو شاہد بنا کے بھیجا، مبشر بنا کے بھیجا، نذیر بنا کے بھیجا، یہ ساری شانوں کے تاج ایک آپ کو پہنا دیے، یہ سارے تاج، شاہدیت کا تاج،
نذیریت کا تاج، مبشریت کا تاج، نبوت کا تاج، داعیت کا تاج، سراج منیر کے تاج، سارے تاج محبوب آپ کے سر پہ سجا دیے اور آپ کو بھیجا. کیوں؟ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، تاکہ آپ دنیا میں آئیں تو لوگ ایماندار بن جائیں، تاکہ آپ کی آمد سے لوگوں کو ایمان ملے. آپ کی آمد سے لوگوں کو بولیے ایمان نصیب ہو. تو گویا قرآن مجید کا بیان کردہ اصول یہ ہے کہ جیسے عمومی طور پہ نبوت اور رسالت کا حکم تھا کہ توحید کی شہادت نبوت اور رسالت ہے، تو نبوت اور رسالت محمدی وہی ناگزیر شہادت ہے توحید کی، ایمان کی، اسلام کی. اس لیے اس رسی کو، اس رشتے کی رسی کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو. اللہ کی عزت کی قسم، اللہ کی رسی مصطفیٰ کی ذات پاک ہے.